بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام عادات ہی خوبصورت تھیں، لیکن ایک خوبصورت عادت مبارکہ جس کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ مشفق، مہربان اور ان سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ ایک طرف ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ نے ان کو اسلام کی شان قرار دیا۔ اسی طرف ہمیں حضرت اسامہ بن زید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نظر آتی ہے، سیدنا حسنین کریمین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نظر آتی ہے، اور وہیں پر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، بلکہ حضرت علی، حضرت امامہ سے بھی آپ کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک حضرت امامہ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر ہمیشہ محبت فرماتے اور ان کی تربیت بھی فرماتے، ان پر شفقت بھی فرماتے، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ان کے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے اور چہیتے بھائی تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے 7 سال کی عمر میں، تو اپنے قریبی ساتھی اور دوست حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں اور دونوں صحابہ کو کم سنی کی عمر میں بیعت فرماتے ہیں۔ اللہ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ موتا میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر کہ جہاں یتیموں کے کوئی رائٹس نہیں تھے، بلکہ یتیموں کے مال کو ہڑپ لیا جاتا تھا، ان کے مال کو کھا لیا جاتا تھا، ان کے حقوق کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا تھا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے احکامات اور یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے بار بار تلقین فرمائی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا جنت میں ایسے ہوں گے، حضور میرے ہاتھ تو اس لائق نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سمبولکلی کہ بالکل ہم قریب ہوں گے۔ اور آپ ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال ہے، اور آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں آپ پر کمال شفقت فرمائی، اور آپ کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ عبداللہ خلقن اور خلقن مجھ سے مشابہ ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جملہ کیسا ہے؟ یعنی کتنا اونچے درجے کا اور اعلیٰ درجے کا جملہ ہے، ختم ہو گئی نا بات، ختم صورتن بھی اور اخلاق میں بھی کم، اور جس طرح میں لوگوں کے ساتھ ہوں اس طرح یعنی اخلاق کے اندر بھی وہ میرے مشابہ ہے، اور صورتن بھی وہ میرے مشابہ ہے، خلقن اور خلقن وہ میرے مشابہ ہے۔ کسی صحابی کا خود کچھ کہنا اور ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں کہنا، یعنی یہ الگ ہی درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دعا فرمائی کہ یا اللہ جعفر کو، عبداللہ کو جعفر کے گھر کا صحیح جانشین بنا، اور ان کے گھر میں برکت عطا فرما۔ اور پھر یہاں پر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لائیں، اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کا کوئی ولی موجود نہیں، میرے بچوں کا جو ہے کوئی سرپرست موجود نہیں۔ تو آپ نے حضرت اسمہ بنت عمیس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اسمہ فکر نہ کرو، دنیا اور آخرت میں آل جعفر کا ولی اور سرپرست ہوں، یعنی میں آل جعفر کا سرپرست ہوں، دنیا میں نہیں صرف بلکہ دنیا اور آخرت میں آل جعفر کا سرپرست میں ہوں۔ یہ کتنا کمال جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہمیں جا بجا نظر آئی کہ جہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تو ان کو اٹھاتے اور اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ایک جگہ پر یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دفعہ ملاقات حضرت عبداللہ بن جعفر اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان دونوں شہزادوں سے ملاقات ہوئی تو سیدنا امام حسن کو آگے بٹھایا اپنے، اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور خود حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کہ ہم تینوں ایسے سوار تھے کہ سیدنا امام حسن آگے تھے اور میں پیچھے تھا، ہم اس طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کر رہے تھے۔ شفقت یہ فرماتے کہ جہاں ملاقات ہوتی ہے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو دعائیں دی، ان دعاؤں کا ثمر ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کے کمالات اور آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد رکھا جائے گا۔